السلام علیکم اور السلام علیکم۔ آج سارا دن اسلام آباد ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ میں مصروفیت رہی ہے، تو ابھی فراغت ہوئی ہے اور اب میں بالکل فریش ہوں۔ ویسے اس وقت رات کے تقریباً 11 بجنے والے ہیں، اور پتہ کیا ہے، میں رات کو زیادہ فریش ہو جاتا ہوں۔ سارا دن کام کرتا ہوں، پھر ایک آدھ گھنٹہ کو ریسٹ کا مل جائے نا تو بس پھر فریشنس آ جاتی ہے۔ دوستو، جس ہوٹل میں میں ادھر سٹے کیا ہوا ہے نا، میں نے جس ہوٹل میں، ٹھیک ہے، یہ اس ہوٹل کا یہ ویو ہے، یہ کمرہ ہے، یہ اپنے آپ کو 5 اسٹار ہوٹل ہی کہتے ہیں، ٹھیک ہے سر۔ یہ سارا اس میں 200 جاپانی 200 آرمی کے لوگ موجود ہیں۔ چند لوگ ہیں جو پاکستانی ادھر رہ رہے ہیں، جیسے میں رہ رہا ہوں۔ 200 اوپر کھانے والی لابی میں جاؤ، کوریڈور میں جاؤ، نیچے جاؤ، یہ وہی افغان سے آئے ہوئے 200 مسلح فوجیوں کو یہاں پہ ٹھہرایا گیا ہے۔ آج ویسے میری ویڈیو کا عنوان ہے عمران تم کو شرم نہیں آتی۔ قسم خدا کی، عمران نے پہلے اس دن تالیاں بجوائیں کہ جناب یہ ہم امریکہ کو اڈے نہیں دیں گے۔ ایبسولیوٹلی ناٹ، یہ ایبسولیوٹلی ناٹ پوری دنیا میں گیا ہے، اور انہوں نے کہا جی کہ عمران جناب ایسا لیڈر ہے اور یہ ہے اور وہ۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ یعنی کہ آپ عمران خان کی ایک ایک بات دیکھیں نا، آپ یہی کہیں گے کہ عمران تم کو شرم نہیں آتی۔ اس کے بعد نہ صرف اڈے دیے، اب سارے جہاز پشاور سے، یہ کوئٹہ سے، اس سے لاہور سے اور اسلام آباد سے اڑ کے کابل جا رہے ہیں اور وہاں سے ان کو لا رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ میں آپ کو ان کی تصویریں شیئر نہیں کرنا چاہتا کہ نہیں تو میں آپ کو دکھا دیتا کہ یہ سارے میرے دائیں بائیں جو ہے نا وہی فوج کے لوگ پھر رہے ہیں جو افغانستان سے آئے ہیں۔ تو عمران خان نے کیا کہا تھا؟ ایبسولیوٹلی ناٹ، میں نہیں دوں گا۔ لیکن اس نے نہ صرف اڈے دیے بلکہ کیپٹل دے دیا۔ خدا نہ خواستہ دیکھیں ادھر ہزاروں بندے مسلح فوج کے آرگنائزڈ لوگ آئے ہیں، اور اتنے کوئی بھی اگر آ جائیں نا وہ آسانی سے قبضہ کر سکتے ہیں، آسانی سے۔ اور یہ جو لوگ ہیں نا، یہ جو عمران خان کے وزیر آگے پیچھے پھرتے ہیں، انہوں نے انہی کو سلام کرنا ہے کہ یار تسی صحیح ہو، عمران تو مان ہی نکلا ہے جن نے تانوں اتنے بلایا ہے۔ تو اس میں عمران کو شرم نہیں آتی۔ اور اب اس کے اینکر میں ابھی یوٹیوب پہ دیکھ رہا تھا، یار میں اب کسی کا نام نہیں لیتا خدا کی قسم، ایسے ہیلے بہانے بتا رہے ہیں کہ جناب وہ مجبوری تھی اور وہاں دھماکے ہو گئے تھے اور یہاں پہ بہت ضروری ہے۔ اچھا، یہ بھی نہیں ہوتا پوری دنیا میں بھی پوری دنیا میں پھرتا ہوں۔ میں نے اگر یہاں سے جانا ہے نا لندن تو میں وایا دبئی جاؤں گا، میرا دبئی 3-4 گھنٹے کا سٹے ہوگا اور ایئرپورٹ کے اوپر ہی ہوگا، ٹرانزٹ ویزا اسے کہتے ہیں۔ اس کے بعد میں دبئی چلا جاؤں گا، یو کے چلا جاؤں گا۔ اگر یو کے سے آگے میں نے امریکہ جانا ہے تو میں یو کے میرا 4-5 گھنٹے کا سٹے ہوگا اور ایئرپورٹ کے اندر ہوگا، میں باہر نہیں جاؤں گا۔ 21 دنوں کا سٹے دے دیا انہوں نے، 21 دنوں کا سٹے دے دیا ہے۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ میں کہہ رہا ہوں اپوزیشن کو ایسی باتوں کے اوپر فوراً نکلنا چاہیے، خالی بات نہیں کرنی چاہیے جیسے میں یوٹیوب پہ بات کر رہا ہوں۔ یہ کوئی تھوڑی بات ہے؟ اتنا بڑا سیکیورٹی رسک آپ نے کیپٹل میں، پنڈی میں، جہاں ہمارے سینسیٹیو ادارے ہیں، جہاں ہماری ساری چیزیں، وہ آپ نے ان کو دے دیا، اور آپ عمران خان آپ کو شرم نہیں آئی؟ پھر ایک اور ٹاپک جی، آج ایک ویڈیو چل رہی تھی عمران خان کی کہ وزیر اعظم کون ہوتا ہے جو کرکٹ بورڈ کا چیئرمین بناتا ہے؟ یار
بڑے شرم کی بات ہے، وزیر اعظم کو کیا پتہ لگتا ہے؟ اور آج یہی پتہ چلا ہے کہ عمران خان نے رمیز راجہ کو کرکٹ بورڈ کا چیئرمین بنا دیا یہ۔ اور پھر یار میں ایک ایک چیز اگر عمران خان کی آپ کو بتاتا جاؤں نا تو اس میں آپ یہی کہیں گے کہ یار عمران خان تم کو شرم نہیں آتی، فوج کے خلاف کیا کیا وہ بولتا رہا ہے، اور اب کیا بولتا ہے؟ عمران خان تم کو شرم نہیں آتی۔ مہنگائی ہوتی ہے، پیٹرول مہنگا ہوتا ہے، وزیر اعظم کے جیب میں پیسے جاتے ہیں، اب عمران خان تم کو شرم نہیں آتی۔ اور میں جی 1 کروڑ نوکریاں دوں گا، کوئی عمران خان کو شرم نہیں آتی۔ اتنے 1 لاکھ کے 10 لاکھ گھر بنا کے دوں گا، عمران خان تم کو کوئی شرم نہیں آتی۔ یعنی کہ اپنے کیے بھی تھوڑا سا بندہ پچھتا رہا ہوتا ہے نا۔ میری آج کی ٹاپک یہ ہے کہ اپنا جو کہا ہوا ہوتا ہے نا اس کے اوپر تھوڑا سا بندہ شرما رہا ہوتا ہے، لیکن نہیں، وہ ڈٹھائی سے کہتا ہے میں شیخ رشید تجھے چپڑاسی بھی نہیں رکھوں گا۔ پھر اس نے اس کو وزیر داخلہ سب سے اہم وزارت دے دی۔ عمران خان تم کو شرم نہیں آتی؟ عمران خان تم نے کہا تھا کہ میں پرویز الہی کو پنجاب کا سب سے بڑا ڈاکو کہتا ہوں، آپ نے ان کو سپیکر پنجاب اسمبلی بنا دیا۔ عمران خان تم کو شرم نہیں آتی؟ پھر عمران خان آپ نے کہا تھا یہ MQM والے جو ہیں یہ غدار ہیں اور یہ فلانا ہے اور یہ وہ، اور آپ نے انہی کو وزارت قانون دے دی، اور عمران خان تم کو شرم نہیں آتی؟ اور پھر تم کہتے ہو کہ میں نے مدینہ کی ریاست بنانی ہے، اور اب تمہارے امین گنڈا پوری اور جن سے شہد کی بوتلیں نکلتی ہیں، اور کرپشن، تم کہتے ہو میں نے کرپشن کے خلاف جہاد کرنا ہے، کرپشن میں ہی ٹاپ پہ آ گئے ہو تم۔ یہ انٹرنیشنل ٹرانسپیرنسی رپورٹ ہے، انٹرنیشنل ٹرانسپیرنسی رپورٹ، مگر عمران خان تم کو شرم نہیں آتی؟ آپ یقین کریں جو چیزیں آپ کہیں گے نا وہ اس نے خلاف کی ہیں۔ مدینہ کی ریاست بن گئی ہے، کتنے جرائم ہو رہے ہیں، ایک دن میں 10 ڈاکے پڑ رہے ہیں ایک علاقے میں، مگر عمران خان تم کو شرم نہیں آتی؟ میرے خدایا، پتہ نہیں کیا پاکستانی قوم کی قسمت میں تھا کہ یہ، میں کہہ رہا ہوں کہ ابھی اور بھی کوئی ہو جائے نا، یہ قبضہ ہو جائے، میں تو اکثر یہ نعوذ باللہ کہتا ہوں کہ کوئی پاکستان پہ قبضہ کر لے یا کوئی ایسا مسئلہ ہو جائے، تو انہوں نے پکنک منانے والا ٹولہ، انہوں نے ایسے نکلنا ہے کہ جانا ہے اور کہنا ہے چلو جی ہم تو جا رہے ہیں یار، اسی تو مذاق کیتا سی، تسی سمجھا تسی، اسی تو مذاق کیتا سی۔ کسی بات پہ قائم نہیں ہے، کسی بات پہ قائم نہیں ہے۔ آپ کو یہ ان کے ہوتے ہوئے اتنے بڑے بڑے گھپلے نظر آ رہے ہیں، کدھر گیا جہانگیر ترین کا کیس؟ ختم ہو گیا نا؟ تو عمران خان تم کو شرم نہیں آتی؟ میں مافیوں کو نہیں چھوڑوں گا، کدھر گیا جی علیم خان اور جہانگیر ترین کا مافیا؟ عمران خان تم کو شرم نہیں آتی؟ آپ ایسے اگر کہتے جائیں گے نا، شرم کے لفظ ختم ہو جائیں گے، شرم کے، لیکن ان کی شرم ختم نہیں ہوگی۔ ٹھیک ہے دوستو، اوکے، خدا حافظ۔